پروگرام ہو رہا ہے یہ خاص طور پر ملک کے اندر رہنے والے مسلمانوں کے لیے مرنے اور جینے کا مسئلہ ہے۔ حکومت جو اقتدار پر بیٹھی ہوئی ہے وہ کسی بھی طریقے سے مسلمان کو جینے کا حق نہیں دینا چاہتی ہے۔ اس کا مشاہدہ جگہ جگہ ہو رہا ہے۔ مسلمان کی نماز ہو، اذان ہو، کھان پان ہو، رہنا سہنا ہو، ہر جگہ کے اوپر جہاں بھی حکومت کو اور حکومت کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو موقع ملتا ہے وہ مسلمان کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچانے میں پیچھے نہیں ہے۔ اس وقت جو وقف ترمیمی بل کا مسئلہ چل رہا ہے جس کے واسطے سے حکومت مسلمانوں کی تمام وقف جائیدادیں، چاہے وہ مدرسے کی شکل میں ہو، مسجدوں کی شکل میں ہو، وہ خانقاہوں کی شکل میں ہو، وہ مزارات کی شکل میں ہو، وہ امام باڑوں کی شکل میں ہو، عیدگاہ کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی مسلمانوں کی وقف ہیں ان تمام وقف جائیدادوں کو وہ لینا چاہتی ہے، ہڑپنا چاہتی ہے اور مسلمان کو مزید اس ملک کے اندر کمزور کر کے اپنا غلام بنانا چاہ رہی ہے۔ اگر آج مسلمان سوتا رہا تو آئندہ آنے والی نسلیں اس ملک کے اندر اس کا سر اٹھا کر جینے کے لائق نہیں رہیں گی۔ اس لیے ہر مسلمان، کوئی کسی فرقہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو بھی اللہ اور اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے اس کو چاہیے کہ اس وقت جمعیت علماء کی آواز کے ساتھ آواز ملائے اور جمعیت علماء کے اس احتجاج کو اور جمعیت علماء کی یہ کوشش ہے، اس کوشش کو کامیاب کرے۔ اس لیے کہ جمعیت علماء نے اس ملک کا دستور بنایا ہے اور دستور بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ دستور کو ختم کیا جا رہا ہے، سیکولرزم کو برباد کیا جا رہا ہے۔ ہم اس چیز کو تیار نہیں ہے کہ ہمارے دیکھتے دیکھتے سیکولرزم ختم ہو۔ سیکولرزم کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھیں۔ اگر ملک کو ضرورت پڑتی ہے اور سیکولرزم کی حفاظت کے لیے ہمیں اپنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں تو ہم اس قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ اس لیے جمعیت علماء کی آواز کو مضبوط کیجیے اور اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جمعیت علماء کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ کے اندر نہیں لیتی ہے۔ جو دستوری اعتبار سے ہمیں حقوق ملے ہوئے ہیں انہی حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنا احتجاج درج کراتے ہیں اور حکومت وقت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر، کوئی بھی حکومت اقتدار کے اوپر ہو اس کی آنکھ میں ڈال کر یہ بات کہتے ہیں کہ تم ظالم ہو، ظلم کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ اگر تم نے یہ حرکت کی تو اس کا نقصان ملک کو ہوگا۔ اس لیے جمعیت علماء کبھی بھی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیتی ہے، بلکہ قانون نے ہم کو جو اختیارات دیے ہیں انہی اختیارات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنا احتجاج درج کراتے ہیں۔ دلی میں بھی ہوا، پٹنہ کے اندر ہے، ملک کے دوسرے صوبوں میں بھی ہم یہ کریں گے اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت جو ظالم و جابر حکومت ہے وہ ظالم و جابر حکومت اپنے اس اقدام کو کرنے سے پیچھے ہے۔ جزاکم اللہ خیر حضرت۔ ایک بات اور پوچھنی تھی، یہ جو الحمدللہ جلسہ ہونے والا ہے، کانفرنس ہونے والا ہے 24 نومبر کو، حضرت بھی اس میں تشریف لا رہے ہیں، تو یہ وقف بل ہو یا اسی طرح گستاخ رسول کا معاملہ ہو، یہ کتنا اس کے لیے مفید ہو سکتا ہے اور لوگوں کو کس تعداد میں یہاں آنے کی ضرورت ہے؟ یہاں پر ایک ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اندر شریک ہو۔ پٹنہ کے ہر مسلمان، بلکہ پٹنہ نہیں بلکہ بہار کے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تو ایک ہال کے اندر ہو رہا ہے لیکن ہال کے باہر بھی ہر طرف مسلمان کا سر ہی سر دکھنا چاہیے تاکہ حکومت پر بیٹھے ہوئے لوگ جو سو رہے ہیں، چاہے وہ بہار کی حکومت ہو چاہے وہ دلی کی حکومت ہو، ان حکومتوں کی آنکھ کھلے اور وہ یہ دیکھیں کہ بھئی مسلمان اس وقت جاگ رہا ہے اور اپنے حقوق کے لیے لڑ رہا ہے۔ اگر ہم نے ان کی آواز کو نہ سنا تو ایک بڑی تعداد میں جس طریقے سے ہمیں ووٹ دے کر مسلمان نے اقتدار پہ بٹھایا ہے، کل کو ہو سکتا ہے کہ ہمیں نکال کر باہر کر دیں۔ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ بھئی جلسہ حضرت صدر محترم تشریف لا لیں، میں نے اس کو کہا کہ جمعیت علماء کا پہلے دن سے یہ کام ہے کہ جمعیت علماء قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرتی ہے اور اپنے کسی بھی ورکر کو اس کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں، جو ہمارے سے ہمیں بڑوں سے جو خطوط ملیں گے انہی راستوں پر چل کر ہم انشاءاللہ آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔